آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ آج ہم پھر پہاڑی واز میں سے سیکھیں گے اور ہم ایک خاص مضمون کے تعلق سے سیکھیں گے۔ یسوع نے جو دعائے ربانی ہمیں سکھائی، آج ہم اس کے تعلق سے سیکھیں گے۔ آج ہمارا مضمون ہے دعائے ربانی۔ تو ہم پڑھیں گے متی کی انجیل 6 باب آیت 9 سے آیت 13 تک ہم پڑھیں گے۔ بس تم اس طرح دعا کیا کرو کہ آئے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر۔ ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔ تو ہم نے پڑھا ہے، آیت 9 سے شروع کیا ہے۔ تو جو دعا کے بارے میں یسوع نے سکھانا شروع کیا وہ آیت 5 سے ہے۔ تو آیت 5 میں اس طرح لکھا ہے کہ جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ بنو۔ تو جو اس دور کے کیونکہ آگے یہ بھی لکھا ہے، کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہونا پسند کرتے ہیں۔ جو اس دور کے استاد تھے، فقی فریسی تھے، وہ اس طرح دعا کرتے تھے کہ وہ ریاکاری سے دعا کرتے تھے۔ ریاکار وہ ہوتا ہے جو ظاہر میں نیک اور باطن میں بد۔ ظاہر میں وہ نیک پرہیزگار دکھائی دے، جبکہ وہ حقیقت میں پرہیزگار اور نیک نہ ہو، یہ ہے ریاکاری۔ اور یسوع نے کہا کہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں میں کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کی بڑائی کریں، ان کی تعریف کریں، اور میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ جو چرچ گرجا گھر ہے وہ شخصی عبادت کی جگہ نہیں، وہ اجتماعی عبادت کی، دعا کی جگہ ہے۔ اور جو بازار ہے وہ گزرگاہ ہے، وہ لوگوں کا رستہ ہے۔ لوگ کام کاروبار کے سلسلے میں ادھر سے گزرتے ہیں، وہ دعا کی جگہ نہیں ہے۔ اس لیے یسوع نے آگے یہ بتایا کہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹھری میں جا اور دروازہ بند کر کے تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے دعا کر، تو اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ تو ہمیں سکھایا ہے کہ ہم نے دکھاوے کے لیے دعا نہیں کرنی۔ اور یسوع نے یہ جو 3 کام ہمیں بتائے ہیں، یہ فرض نہیں، یہ ان کا ہمیں ان معاوضہ انسانوں سے نہیں ملتا۔ اور یسوع نے یہ کہا کہ خبردار اپنے راست بازی کے کام آدمیوں کے دکھانے کے لیے نہ کرنا، نہیں تو تمہارے باپ کی طرف سے تمہارے لیے کچھ اجر نہیں۔ متی کی انجیل 6 باب پہلی آیت میں خبردار سے یسوع نے شروع کیا کہ آگاہ کیا کہ اس سے تمہیں بچنا ہے۔ خیرات کرو یا روزہ رکھو یا دعا کرو، تو یہ دکھانے کے لیے نہ ہو۔ تو کیسے کرنی ہے کہ ہم جس بھی جگہ دعا کرتے ہیں یا ہم نے اس جگہ کا چناؤ کرنا ہے جس جگہ پر ہم تنہائی میں اکیلے دعا کر سکتے ہیں، اور پھر اکیلے تنہائی میں ہوں گے تو پوشیدگی میں دعا ہوتی ہے۔ ہم پوری توجہ سے خدا کے ساتھ اپنا رابطہ منسلک کر سکتے ہیں۔ تو دعا کا جو مطلب ہے، دعا کا مطلب ہے جو ہم عام مطلب لیتے ہیں کہ
دعا باتیں کرنا اور ربانی رب سے خدا سے باتیں کرنا. تو لفظی مطلب ہے التجا، درخواست کرنا اور خدا سے مدد کے طلبگار ہونا، خدا سے مانگنا دعا کا مطلب ہے. تو خدا نے ہمیں سکھایا کہ ہمیں دعا کرنی ہے پوشیدگی میں، دکھاوے کے لیے نہیں. اور آگے ہے کہ تم غیر قوموں کی طرح بک بک نہ کرو، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہت بولنے کے سبب سے ہماری سنی جائے گی. تو جو یسوع کے دور میں بڑی قومیں تھیں، یہودیوں سے جو بڑی تھیں، وہ یونانی تھے اور وہ رومی تھے، اور وہ بتوں کی پرستش کرتے تھے. اور اس کے علاوہ بھی قومیں تھیں، جیسے فلسطی اور عمالیکی اور بابلی، فرزی، کنانی، اس طرح اور بھی چھوٹی قومیں تھیں. لیکن مسیح کے دور میں رومی اور یونانی یہ عروج پر تھے. تو یہ بت پرست قومیں تھیں جو اپنے دیوتاؤں کے لیے اس طرح دعا کرتے تھے. یسوع نے کہا کہ جیسے وہ دعا کرتے ہیں تم نے ویسے نہیں کرنا. اور یہ بک بک جو لفظ ہے اسے بکواس بھی کہہ سکتے ہیں، اسے گالی بھی کہہ سکتے ہیں. تو یسوع نے کہا کہ تم نے ایسے نہیں دعا کرنی کہ کوئی ایسے سمجھے کہ یہ تو کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن یسوع نے اب ایسے کہہ دیا کہ جیسے کوئی کہے کہ یہ تو بکواس کر رہا ہے، یہ تو گالیاں دینے کے مترادف ہے. نہیں، ایسے نہیں، بلکہ تمہاری دعا جیسے یسوع نے کتنی جو دعائے ربانی سکھائی کتنی جامع ہے، کتنی اس میں وسیع باتیں ہیں، لیکن بڑی مختصر سی ہے. ہماری بھی بات بڑی دعا مختصر ہونی چاہیے، کیونکہ ہم جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، خداوندوں کا خدا ہے، اس کے سامنے دعا کرتے ہیں. اور ہماری بے جا تقریر نہیں ہونی چاہیے، غیر ضروری ہماری باتیں نہیں ہونی چاہیے جب ہم خدا کے حضور میں جائیں. ہم عام آدمی کے پاس جو کسی سیٹ پر بیٹھا ہو تو اس کے سامنے جب جاتے ہیں تو سابجی کر کے بیٹھتے ہیں، بڑی مختصر بات کرتے ہیں، 2 جملے میں ہماری درخواست ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم اس کے روب، اس کے مرتبے کا لحاظ کرتے ہیں. اور ہم ایسے کر کے بھی نہیں بیٹھتے، ایسے بھی نہیں بیٹھتے، تو ایسے کر کے بیٹھتے ہیں. تو خدا کے حضور جب لوگ جاتے ہیں تو اونچے اونچے بول بولتے ہیں، اور وہ ایسے کھڑے ہوتے ہیں کہ ان کی دعا میں، ان کے کھڑے ہونے میں غرور، گھمنڈ پایا جاتا ہے. اور دعا ہم یہاں پر یہ بھی یاد رہے کہ ہم بیٹھ کر بھی، کھڑے ہو کر بھی اور لیٹ کر تو نہیں کرنی چاہیے. لیکن اگر کوئی بیمار ہے، مجبور ہے، تو وہ کر بھی سکتا ہے لیٹ کر بھی. تو ہمیں خدا جو ہے، جس وہ عزت تعظیم کے لائق ہے، اس کے حضور فروتنی سے جانا ہے، فروتنی سے، حلیم بن کر، عاجزی سے اس کے حضور دعا کرنی ہے. اور آگے لکھا ہے کیونکہ وہ تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو، بس تم اس طرح دعا کیا کرو. خدا تو جانتا ہے، خدا تو عالم کل ہے. وہ تو جو ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، خدا تو اسے بھی جانتا ہے. لیکن خدا کو یہ اچھا لگتا ہے کہ جب ہم اس کے حضور جائیں، اس سے باتیں کریں، اپنی درخواستیں اس کے حضور رکھیں، تاکہ خدا کو بھی پتہ چلے کہ یہ مجھ سے مانگتا ہے، مجھ سے درخواست کرتا ہے. تو خدا ہمیں سب کچھ دینے پر قادر ہے، کیونکہ جو ہمارے پاس ہے وہ بھی اسی کا دیا ہوا ہے. تو اور اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں. وہ سب کچھ جو ہمیں ضرورت ہے، جو ہمارے لیے ضروری ہے، وہ ہمیں سب کچھ دینے پر قادر ہے.
اگر ہم سچے دل سے مانگیں اور سچے دل سے اس کے ساتھ چلیں، وفاداری سے اس کے ساتھ چلیں، تو خدا ہمیں سب کچھ دیتا ہے۔ یسوع نے ہمیں سکھایا، پس تم اس طرح دعا کیا کرو کہ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے۔ تو جب ہم خدا کو مخاطب کرتے ہیں یا جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو اسے صاحب جی کہہ کے، سر کہہ کے، ڈاکٹر صاحب کہہ کے، چودھری صاحب کہہ کے مخاطب کرتے ہیں نا، اسی طرح خدا کو بھی مخاطب کرنا ہے۔ تو خدا کو یسوع نے، جب یسوع زیادہ تر دعا کرتا تھا تو آئے باپ کہہ کے دعا کرتا تھا، اور جو باپ کا لفظ ہے اس میں محبت، اس میں شفقت سب سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ اور بعض لوگ دعا آئے باپ کہہ کے کرتے ہیں، خدا کہہ کے کرتے ہیں، خداوند کہہ کے کرتے ہیں، آسمانی باپ کہہ کے کرتے ہیں۔ تو ہم مختلف الفاظ سے خدا کو مخاطب کرتے ہیں، تو کسی نام سے، کسی لفظ سے خدا کو ہم نے مخاطب کر کے اپنی دعا کو شروع کرنا ہے۔ تو خدا کہاں پر ہے؟ خدا آسمان پر رہتا ہے۔ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، خدا کی سکونت گاہ، خدا کا تخت آسمان پر ہے، کیونکہ خدا بلندیوں پر تخت نشین ہے۔ خدا اس لائق ہے کہ خدا آسمانوں پر ہو۔ جیسے ہم معمولی ہیں، ہم ناچیز ہیں، حقیر ہیں اور ادنا ہیں، ہم زمین پر ہیں، اسی طرح خدا بہت عظیم ہے۔ خدا کہاں پر ہے؟ خدا آسمان پر ہے۔ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، اور ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ خدا ویسے تو ہر جگہ پر ہے، لیکن خدا حقیقت میں کس جگہ سکونت کرتا ہے؟ آسمان پر۔ تیرا نام پاک مانا جائے۔ خدا کا نام پاک ہے، لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں بھی اس کا نام پاک مانا جائے۔ خدا کا نام پاک کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ہم اس کا ڈر اور خوف اس کی زندگی میں رکھتے ہیں، اس کے احکام کے مطابق چلتے ہیں، تو اس کا نام ہماری زندگی میں پاک مانا جاتا ہے۔ لیکن اگر یا جو اس کا ڈر اور خوف اس کی زندگی میں نہیں رکھتے تو وہ خدا کا نام پاک نہیں مانتے۔ تو خدا چاہتا ہے کہ ہم سب کی زندگی کے وسیلے سے اس کا نام پاک مانا جائے۔ جیسا اس کا پاک نام ہے، ویسا زمین پر اس کے لوگوں کی زندگی میں اس کا نام پاک مانا جائے۔ تیری بادشاہی آئے۔ یسوع کی حقیقت میں بادشاہی ہونی ہے، لیکن شروع ہم نے کہاں سے کیا؟ آئے ہمارے باپ سے، خدا سے ہم نے مانگنا شروع کیا۔ تو ایسے لگتا ہے کہ خدا کی بادشاہی ہوگی، جبکہ حقیقت میں یسوع کی بادشاہی ہونی ہے، اور اتنا خاص فرق نہیں جیسے حقیقت میں ہے یسوع کی بادشاہی۔ جیسے یسوع نے کہا یوحنا کی انجیل باب 10 میں کہ میں اور باپ ایک ہیں، اور یوحنا کی انجیل باب 14 میں جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ تو یسوع یہ کہہ رہا ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، میں اور باپ ایک ہیں۔ اس لیے یسوع اور خدا میں بعض اوقات تفریق کرنا مشکل ہے، بعض اوقات وہ اتنی یگانگت پائی جاتی ہے کہ تفریق نہیں ہو پاتی۔ تو جب وہ بادشاہی میں بھی آئے گا تو اس وقت بھی ان میں تفریق نہیں ہوگی، مماثلت ہوگی، لیکن حقیقت میں یسوع پہلے آیا بچہ بن کے، وہ مجرم ٹھہرایا گیا، مجرم بننے کے لیے وہ آیا۔ اب یسوع جوان اور وہ بادشاہ بن کے آئے گا، اور وہ عدالت قائم کرے گا۔ اس کی بادشاہی ہوگی جس کا ذکر کیا گیا ہے کہ تیری بادشاہی آئے۔
उस बादशाही का जिक्र किया गया है, उसे याद किया गया है, उसकी तो बादशाही होनी ही होनी है, लेकिन हम उसे याद करते हैं ताकि हम उस बादशाही के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। आसमान पर तो खुदा की मर्जी पूरी होती है। एक दफ़ा इब्तदा में खुदा की मर्जी के खिलाफ होने लगा तो जो सबसे आला फरिश्ता लूसीफर था, गालबन यसाया 14 बाब और हिजकियल 28 बाब में है, तो उसने घमंड किया अपने दिल में कि मैं खुदा से भी बड़ा तख्त बनाऊंगा, तो खुदा ने उसे ज़मीन पर पटक दिया, तो वो बन गया शैतान अबलीस। तो आसमान पर तो खुदा ऐसा कुछ नहीं होने देता, और उस जगह पर नाम पाक खुदा का माना जाता है, और ज़मीन पर इंसान आज़ाद है। बाज़ लोग उसकी मर्ज़ी पूरी करते हैं और बाज़ लोग उसकी मर्ज़ी पूरी नहीं करते। हम देख सकते हैं तजर्बे से कि जो लोग बुरे काम करते हैं और हर वक्त बुराई के मंसूबे बांधते हैं और उनकी ज़िंदगी में कोई खुदा का डर खौफ नहीं होता, आया वो खुदा की मर्ज़ी पूरी करते हैं? नहीं, वो खुदा की मर्ज़ी पूरी नहीं करते। खुदा तहम्मल करता है, खुदा उन्हें मोहलत देता है, खुदा बर्दाश्त करता है ताकि वो भी तौबा करें और बच जाएं और उनकी ज़िंदगी में भी खुदा की मर्ज़ी पूरी हो। इसलिए खुदा उन्हें वक्त देता है। जैसे आसमान पर तेरी मर्ज़ी पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी, यहाँ तक जो बातें हैं ये खुदा से ताल्लुक़ रखती हैं। जैसे पहले 4 अहकाम जो हैं वो खुदा से ताल्लुक़ रखते हैं, इसी तरह आगे जो अहकाम हैं वो इंसानों के बारे में है, उनके आपस के ताल्लुकात में है। इसी तरह दुआए रबानी में भी जो अब से आगे बातें हैं वो हमारे और हमारे आपस के ताल्लुकात को ज़ाहिर करती हैं। तो ऐसे है कि हमारी आज की रोटी आज हमें दे, तो हमें आज की रोटी के लिए फ़िक्रमंद होना है। बाज़ लोग 2-2, 3-3 नौकरी करते हैं, जिस ज़िंदगी के लिए वो सारा कुछ कर रहे होते हैं वो ज़िंदगी ही कम पड़ जाती है, उस ज़िंदगी से ही वो हाथ धो बैठते हैं, वो बीमार पड़ जाते हैं। तो हमें फ़िक्र करनी है, मेहनत करनी है, लेकिन जितना कहा गया है कि हमें आज की रोटी के लिए फ़िक्र करनी है, हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, तो उससे ज़्यादा फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। तो हमें जायज़, नेक, अच्छे कामों को इख्तियार करना है, उन कामों के ज़रिए से अपनी रोज़ी रोटी को कमाना है, और उस थोड़े पर ही खुदा बरकत देगा और हमारी ज़रूरियात को वो पूरा करेगा। आगे लिखा है हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ़ किया है तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। दुआए रबानी जहाँ पर ख़त्म होती है उससे आगे लिखा है कि अगर तुम आदमियों के कसूर माफ़ नहीं करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुम्हारे कसूर माफ़ नहीं करेगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसे हम कसूर माफ़ नहीं करेंगे तो खुदा भी हमारे कसूर नहीं माफ़ करेगा। अगर हम कसूर आदमियों के माफ़ करेंगे तो खुदा भी हमारे कसूर माफ़ करेगा। हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा। आजमाइश में कहा गया है कि हमें आजमाइश में ना ला, लेकिन आजमाइशें तो अगर हम बेपरवाही करें तो घर से बाहर निकलें
طرح طرح کی آزمائشیں، حتیٰ کہ گھر میں ہوتے ہوئے بھی آزمائش ہو سکتی ہے. ہم موبائل کا، نیٹ کا، کیبل کا، ان چیزوں کا غلط استعمال کریں تو آزمائش میں پڑ سکتے ہیں. تو آزمائش سے بچنے کے لیے خدا نے انسان کو ذہن، سوچ، عقل، فہم بخشا ہے. تو ہم نے خود آزمائشوں سے بچنا ہے. ہمیں بلکہ برائی سے بچا اور آزمائش سے بھی. تو برائیاں بھی ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اگر ہم بے پرواہی، لاپرواہی کریں تو انسان برائی میں، گناہ میں آسانی سے گر جاتا ہے. ہمیں ان برائیوں کو سمجھنا ہے، ان سے محتاط رہنا ہے، بچنا ہے، ایسے لوگوں سے بچنا ہے، ان کی صحبت سے بچنا ہے. نہیں تو ہم آزمائش میں پہلے، پھر برائی میں گر سکتے ہیں. تو خدا میں اگر ہم مسرور رہیں، اس کے کلام کو پڑھیں، دعائیہ زندگی اپنائیں تو ہم آزمائش سے، برائیوں سے بچتے ہیں. اور آخر میں لکھا ہے کیونکہ بادشاہی، اور یہ پہلے والی بات کو خاص بات ہے، بادشاہی کا پہلے بھی ذکر کیا گیا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں. آمین. تو قدرت، خدا کی قدرت ہے یہ آسمان، چاند، سورج، ستارے اور سیارے جو اپنے اپنے مداروں میں گھومتے ہیں، اور زمین پر سمندر، دریا، مختلف قسم کے موسم، پھل، سبزیاں، دن، رات، اور مختلف قسم کی نعمتیں، اور سب سے بڑی جو خدا کی قدرت کا کرشمہ ہے وہ چرند پرند بھی ہیں، اور سب سے بڑی انسان جو اس کے عجائب کو ظاہر کرتا ہے، مختلف چیزیں دریافت کرتا ہے، مختلف چیزیں ایجاد کرتا ہے. کیونکہ خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر بنایا ہے، اور شبیہ پر بنانے کا مطلب، مقصد یہ ہے کہ اس کی قدرت کو ظاہر کرے، اور اس کی خدائی کو ہم ظاہر کرتے ہیں انسان جو ہیں. تو یہ ہے خدا کی قدرت جو ہم دیکھتے ہیں کہ سورج اپنی مرضی سے نہیں بلکہ خدا کی مرضی سے مقررہ وقت پر غروب ہوتا ہے، نکلتا ہے. یہ خدا کی قدرت ہے جب سے دنیا قائم ہے. اور پھر یہ کہ جلال، اور جس خدا، جلال مطلب نور ہے خدا. اور پہلا تموتھیوس 6:16 میں لکھا ہے خدا اس نور میں رہتا ہے جس تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی. اور خروج 33 باب میں لکھا ہے موسیٰ کی درخواست پر کہ آئے خدا تو مجھے اپنا چہرہ دکھا، تو خدا نے کہا کہ انسان مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا. تو خدا نے پھر موسیٰ کے کہنے پر کہا کہ تو مجھے پیچھے سے دیکھ سکتا ہے، سامنے سے چہرے کو انسان دیکھے تو وہ زندہ ہی نہیں رہ سکتا. جلال خدا کا نور اس قدر ہے. لیکن ایک وقت آئے گا کہ ہم اس نور میں ہوں گے. جب کرنتھیوں کے خط میں لکھا ہے کہ اس فانی جسم کی جگہ ہمیں جلالی جسم، اس بدن جو فانی ہے یہ ختم ہو جائے گا، جلالی بدن ہمیں دیا جائے گا. تو ہم نئے یروشلم میں، ہم آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں گے. تو مکاشفہ 21 باب میں لکھا ہے اور خدا کا خیمہ، خدا کا گھر آدمیوں کے درمیان ہوگا، خدا ان کے درمیان ہوگا، اور وہ ان کا خدا ہوگا اور وہ اس کے لوگ ہوں گے. پھر آگے یوحنا کہتا ہے کہ پھر میں نے
ایک پہاڑ پر سے نئے یروشلم کو دیکھا اور اس میں خدا کے جلال کو دیکھا جو اس قدر صاف شفاف تھا کہ وہ پانی کی مانند سفید تھا. وہ شہر دکھائی اس طرح نظر آتا تھا. تو خدا کا جو اس شہر نئے یروشلم میں نور جلال ہے وہ اس قدر ہے کہ اس کا دیدار یوحنا رسول نے کیا. اور جو ایماندار ہیں جب وہ جلالی بدن میں ہوں گے تو وہ بھی اس نئے یروشلم میں ہوں گے. وہاں پر خدا کو بھی ہم دیکھیں گے اس جلالی صورت میں اور ہم بھی اس جلال کا حصہ ہوں گے. تو آگے لکھا ہے ہمیشہ تیرے ہی ہے آمین. تو یہ ایسے ہی آمین کا مطلب ہے ہمیشہ نہیں، ایسے ہی رہے، ایسے ہی ہو. یہ بادشاہی اور قدرت اور جلال یہ اس کا تھا، اس کا ہے اور اس کا رہے گا، اس کا ہوگا. تو جس کے وہ لائق ہے ہمیشہ اسی کا نام جلال پائے. آمین. تو خاص باتیں مزید بات یہ تھی، اور مزید یہ کہ بعض لوگ دعا کرتے ہیں تو وہ جب تنہائی میں بھی دعا کرتے ہیں تو وہ دعائے ربانی جب پڑھتے ہیں تو وہ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو، ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے. اور جس طرح ہم نے تو جب تنہائی میں دعا کریں، اکیلے دعا کریں تو ایسے نہیں کرنی، بلکہ آئے میرے باپ میرے روز کی روٹی آج مجھے دے. جس طرح میں نے اپنے قصورواروں کو، قرض داروں کو معاف کیا ہے، کیونکہ ہم اکیلے کر رہے ہیں. جبکہ یسوع اس وقت شاگردوں کو اس پہاڑ پر کی بھیڑ کو سکھا رہا تھا تو یسوع کے ساتھ تو بہت سارے لوگ تھے. یسوع خود بھی ایسے انہیں نمونہ دے رہا ہے، یسوع خود بھی ان کے ساتھ شامل ہے. تو جب ہم نے اکیلے میں دعائے ربانی پڑھنی ہے، کرنی ہے، تو ایسے دعا کرنی ہے، واحد کا صیغہ استعمال کرنا ہے. اور پھر جب دعا کریں تو ہمیں پوری توجہ سے دعا کرنی ہے. بعض لوگ دعائے ربانی جب پڑھتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں ایک سانس میں ہی بس دعائے ربانی پڑھ دیں یا بول دیں. تو بولنا نہیں ہے بلکہ اسے دھیان سے، توجہ سے، تحمل سے پڑھنا ہے اور ان الفاظ پر غور کرنا ہے. اگر ایسا نہیں کرتے تو وہ پھر بے مقصد ہے، وہ پھر ریاکاروں جیسی جس کا یسوع نے ذکر کیا وہ ویسی بے مقصد دعا ہو جاتی ہے. اور ایسی دعا ہمیں بالکل نہیں کرنی. اور پھر میں باہر کے ممالک میں گیا تو ادھر دعائے ربانی نہیں پڑھتے تھے، اور ان سے پوچھے تو وہ کہتے تھے کہ یہ یسوع نے نمونہ دیا ہے، سکھایا ہے کہ اس طرح تم نے دعا کرنی ہے. یہ نہیں کہ ہمیں یہ ضروری ہے، یہ فرض ہے کہ اس کے بغیر دعا عبادت نامکمل ہے. جبکہ یہاں پر سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر نامکمل ہے، تو اگر پڑھیں تو بھی کوئی بات نہیں، لیکن ضروری ہے کہ ہمیں تحمل سے، سنجیدگی سے اور دعا کرنی ہے، پڑھنی ہے دعائے ربانی بھی. جبکہ باہر کے ممالک میں وہ نہیں کرتے تھے. تو اس لیے خدا کرے کہ ہم دعائے ربانی کے مقصد کو سمجھیں اور جیسے یسوع نے ہمیں سکھایا ان باتوں کو اپنائیں، اور خدا سے، یسوع سے ہم برکت پائیں. اور با مقصد جہاں پر بھی جس مقصد کے لیے ہمیں کہا جائے تو ہمیں ویسی دعا کرنی ہے. اگر ہم لوگوں میں جماعت میں دعا کریں جس مقصد کے لیے کہا جائے ہمیں مختصر دعا کرنی ہے. اگر ہم شخصی دعا کریں ہم لمبی بھی کر سکتے ہیں، ہم
چھوٹی بھی کر سکتے ہیں۔ خدا ہمیں اس کلام سے، اس دعائے ربانی کے آج میسج سے خدا ہمیں برکت بخشے، آمین۔